قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان علی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ان کا غلام تھا یخرج له الخراج، جو ان کے لیے کمائی کیا کرتا تھا. یعنی اس وقت یہ بھی ایک دستور تھا کہ کوئی شخص اپنے غلام کو اپنے کام دینے کے بجائے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم جاؤ باہر محنت مزدوری کرو، جو بھی کرو، اور انکم کچھ کر کے لے کے آؤ، اس میں سے اتنا حصہ مجھے دے دو، اتنا حصہ تم رکھ لو. یعنی وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے، جو چاہے اس سے کروا لے، تو وہ اپنے کوئی معاش کے مادات بھی اس سے کروا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو طے ہو جاتا تھا کہ اتنا پیسے تم نے جلی کہ مجھے دینے ہیں، باقی تم رکھ لو. تو حضرت ابوبکر کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ اپنے غلام کو اس ذمہ داری پہ لگایا ہوا تھا. جو سعودیہ میں وہ کفیل اور یہ وہ بھی تقریباً یہی معاملہ نہیں ہے. وہ تو سیدھا آپ نے لوٹ مار ہے کام پر. وکان ابو بکر یاکل من خراجہ، اور ابو بکر وہی جو کما کر وہ لاتے تھے وہی کھایا کرتے تھے، اسی میں سے کھاتے تھے. فجاء یوما بشیء، تو وہ غلام ایک دن آیا کوئی شے لے کر، فاکل منہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے اس میں سے کھایا. فقال له غلام، تو غلام نے ان سے کہا تدری ما ھذا، آپ جانتے ہیں کیا کھلا دیا آپ کو میں نے؟ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا وما ہوا، کیا ہے؟ قال کنت تکہنت، میں کہانت کا کام کرتا تھا. یہ جو مستقبل کی پیشن گوئیاں اور اس طرح کے جو ہے نا نجومی جو ہے، یہ انسان فی الجاہلیت، میں ایک انسان جو تھا، یعنی ایک بندے کے لیے میں جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا. وما احسن الکہانۃ، جبکہ میں کہانت کو جاتا نہیں تھا، ایسے ہی. ٹھیک ہے، الا انی خدعتہ، مگر خدا اپنے پاس ہی 2-4 کر دیتا تھا تو وہ بھی خوش ہو جاتا تھا. دھوکا ہوتا ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا. ٹھیک ہے، فلقینی، تو اس زمانے کی ہوئی ڈیل، جاہلیت کی ہوئی ڈیل ایک جو تھی، تو وہ آج مجھے ملا وہی شخص. فآتانی بذالک، تو اس وقت وہ کام پورا ہو گیا تھا، اس نے آگے مجھے پیسے دے دیے، اس کے یہ مال دے دیا. ھذا الذی اکلت منہ، آپ نے اسی میں سے کھایا. یعنی آج کی جو میں نے محنت مزدوری کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہانت کی جو ڈیل ہوئی تھی اس کے اوپر سے مجھے پیسے دیے، تو اسی میں سے آپ نے کھایا. فادخل ابو بکر یدہ فقاع، حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ داخل کیا اپنے منہ میں، فقاع تو کہہ کر دی. ٹھیک ہے، کہہ کرنے کا طریقہ جی وہ تو مفہوم ہے نا. فقاع، تو آپ نے جو کچھ کھایا تھا، کل شیء فی بطنہ، جو آپ کے پیٹ میں تھا وہ کہہ کے ذریعے نکال دیا. باب ہم پڑھ رہے تھے ورع اور شبہات سے بچنا. تو اتنی یعنی کہ آپ کا معاملہ تھا کہ آپ نے وہ جو کھایا ہوا تھا یہ نہیں کہا کہ چلو اب تو چلا گئے، اب کیا کر سکتے ہیں، آپ نے وہ زبردستی کہہ کر کے نکال دیے. الخراج شیء یجعلہ السید، خراج وہ چیز ہے جو سید آقا مقرر کرے علی عبدہ، اپنے بندے اپنے غلام پر، یؤدیہ کل یوم، کہ وہ روزانہ اسے دیا کرے. وباقی کسبہ یکون للعبد، اور جو اس سے علاوہ ہوگا وہ اس غلام کا. وعن نافع، حضرت نافع سے روایت ہے، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کانا فرض للمہاجرین، نافع کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کے لیے فرض کیا تھا یا مقرر کیا تھا، الاولین، اول جو مہاجرین تھے ان کے لیے مقرر کیا تھا، 4000، 4000 غالباً دینار ہے، درہم میں جو بھی ہے. تو جو یہ ہے سالانہ وظیفہ، جو مہاجرین تھے ان کے لیے 4000 دینار درہم جو بھی کوانٹٹی تھی وہ سالانہ وظیفہ تھا ان کا، اتنے ان کو ملتے تھے بیت المال سے. نہیں وہ چیزیں سالانہ ہی طے ہوتی تھی، مہانہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وفرض لابنہ 3500، اپنے بیٹے کے لیے کتنا مقرر کیا؟ 3500. بڑی اہم حدیث ہے، غور سے پڑھیے گا اگرچہ یہ اثر ہے. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، ہوا من المہاجرین فلما نقصتہ، وہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، آپ نے ان کے پیسے کیوں کم کیے، 500 کیوں کم کر لیے؟ فقال، تو آپ نے کہا انما ہاجر بہ ابوہ، اس لیے کہ وہ تو اپنے
اپنے باپ کے ساتھ اس نے ہجرت کی، کسی روایت میں ابوا بھی ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے ہجرت کی. یقول لیسا ہوا کمن ہاجرہ بنفسہ، یہ اس جیسا تو نہیں ہے جس نے خود اپنے سے ہجرت کی ہے. بیسیکلی کیا تھا، حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ان کا اصول تھا اور بہت اہم اصول ہے، بہت اہم، اور اس پہ عمل کرنا بہت مشکل بھی ہے اور ناگزیر بھی ہے، کہ جو شخص اس کے پاس کوئی اختیار ہو، کسی ذمہ داری پہ ہو، تو اسے چاہیے کہ جو اس کا رشتہ دار ہے یا اس کا کوئی قریبی ہے، وہ اگرچہ اہل بھی ہو کسی ذمہ داری کا، تو وہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہی رکھے. حضرت عمر جان بوجھ کے اپنے بیٹے کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دیتے تھے کہ ملوکیت کا آغاز نہ ہو جائے. بہت اچھی طریقے سے واقف تھے. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کرتے تھے کہ جو حق بھی دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اپنے بچوں کا حق اس سے کم ہی رکھتے تھے. کوئی الزام دے سکتا تھا کہ اچھا 4,000 تو اس لیے رکھے آپ کا بیٹا بھی اسی میں شامل ہے نا، اس کی وجہ سے سب کو 4 مل رہے ہیں. آپ نے الٹا کام کیا، باقیوں کو سب 4,000 ملتے ہیں، ان کو 3.5. حالانکہ جو دلیل انہوں نے دی وہ قانونی دلیل نہیں ہے، اور بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ تو خود تھوڑی عزت کر کے آئے، تو اپنے باپ دادا کے ساتھ عزت کر کے آیا، تو اس کی تو کوئی عزت اس طرح کی ہے نہیں. ایسے ہی آپ اکثر و بیشتر اس طرح کیا کرتے تھے کہ مثلاً ایک گورنر تھا، اس کی آپ نے کچھ جب پکڑ کی، کچھ گڑبڑ تھی اس میں، آپ نے پکڑا اس کو، آپ نے کہا کہ جاؤ بکریاں چراؤ. گورنر سے اتار کے کہا کہ جاؤ بکریاں چراؤ، اور جو بھی رستے میں ملے اسے دودھ دینا بکریوں کا. ہاں، میرے گھرانے میں سے کوئی ملے اسے نہیں دینا. یہ بڑا اہم اصول تھا، اور یہ وہ سنہرا اصول تھا جس کے آگے ملوکیت بالکل رکی ہوئی تھی، ایک سٹیپ بھی نہیں لے سکی تھی. تو یہ ہم میں سے کوئی شخص اگر کہیں پہ بھی کسی ایسی ذمہ داری پہ فائز ہو جائے تو اسے یہ اصول اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، بات یہاں پہ اہل نہ اہل کی نہیں ہے کہ وہ اہل ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہونے والی ہوئی، آپ زخمی تھے 3 دن اس کے بعد آپ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو مقرر کر دیں. بڑا غصہ کرا لوگوں پہ، انہوں نے یہ کہا نہیں جی نہیں، شورا بھی نہیں، طے کر دیا جی 6 لوگ، اس میں بیٹا نہیں تھا کہ 6 لوگوں میں سے کوئی ہوگا اس میں بیٹا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ اہل نہیں ہے، یہ میں کر گیا یہ تو اہل ہے، یہ آگے اپنے بیٹے کو جو مقرر کرے گا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. چانس ہے نا اس میں، جیسے نا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. ایسے ہی یہ وہ شے ہے جس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اندیشہ ہوتا ہے، تو اندیشے کی بنیاد پہ یہ کام چھوڑا گیا. بہت اہم اصول ہے بڑا مشکل عمل کرنا، اور یہ قانونی اصول نہیں ہے، قانون جائز ہے. قانون تو یہ ہے کہ کوئی شخص اہل ہے، اس کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، وہ اولاد میں سے تب بھی دی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ اسلام کا ایک خاصہ تھا کہ ملوکیت کو روکنے کے لیے اور اہل لوگوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اصول وضع کیا گیا کہ کوئی بھی جو قریبی رشتہ دار ہے وہ ادھر تک نہ پہنچے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی محروم رکھ دینا، امتیازی سلوک بھی نہیں کرنا، لیکن یہ ہے اچھا اس میں دوسری چیز اہم یہ ہے کہ جو آپ کے ماتحت لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معاملہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ اپنے والد کی ان باتوں کی وجہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں. وہ سمجھتے تھے کیوں کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ دیتے تھے. اور جب ایسے لوگ ساتھ دیں گے تو وہ ساتھ دینا ان کا زیادہ بڑا اجر. ایک 2 فائدہ ہوگا نا ان کو، ایک تو یہ کہ ذمہ داری نہیں ملی جو ملنی تھی، تو وہ سوال بھی زیادہ ہو رہا تھا، تو ذمہ داری سے بچ گئے. اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے قربانی دی اور راضی رہے اس کے اوپر، تو اجر بہت زیادہ. تو انسان کو تو اپنی آخرت دیکھنی چاہیے، دنیا میں ذمہ داریاں نہیں دیکھنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے، مجھ سے پوچھ کے کیا ہوتا تو شاید میں غلط نہ کرتا. اس لیے میں نے کہا کہ قانوناً ناجائز نہیں ہے کچھ. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے ان کے جواب دیں. وہ تفصیلی معاملات ہیں، وہ آپ کسی سینئر سے پوچھیں جو اس وقت موجود تھا کہ وہ سارا پروسیس کیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے خود نہیں کیا تھا، وہ جو 6 بندے تھے انہوں نے ان کو تجویز کیا. جو بھی ہے چلیں آگے. وعن عطیہ ابن عروہ السعدی الصحابی رضی اللہ عنہ قال، عطیہ بن عمرو السعدی جو کہ صحابی تھے، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین، بندہ متقین نہیں، متقین میں شمار نہیں ہو سکتا، حتی یدع ما لا بأس بہ، یہاں تک کہ وہ شے چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں. حذرن، اس ڈر سے کہ مما بھی باس، کہ اس کی وجہ سے کوئی حرج پیدا ہو سکتی ہے. یعنی آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کام کے کرنے میں حرج نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے وہ کام کر لیا اس کے بعد اگلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی کام ہوگا اس میں حرج ہوگی. مثلاً زیادہ مال کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
جائز طریقے سے آ رہا ہو تو کروڑوں بھی آتے ہیں اربوں آتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندہ اس سے بچے اس لیے کہ اگر یہ آ گیا مال تو ہو سکتا ہے کہ یہ جن جگہوں پہ خرچ ہو وہ غلط ہو. تو یہ ہے کہ ایسی شے سے بچنا جس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس سے اس جگہ تک بندہ پہنچ سکتا ہے کہ جس میں حرج ہو. بڑا اہم اصول ہے. اور اوپر والا جو اصول ہے وہ اسی سے اخذ کرتا ہے کہ اپنے جو بیٹے کو بنا رہے تھے اس میں کوئی باس نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سے آگے مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ یہ پھر نسل چل پڑے گی پوری. بعض بات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مثلا ابھی اگر ہم بیٹھ کے دیکھیں تو شاید ہم میں سے بھی کہے گا کہ وہ اگر بتا جاتے اپنے بیٹے کو تو شاید جو معاملات چلے اس سے تو بہتر ہی ہوتے. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیتے، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ان کی نسل بڑی اہل تھی. عمر بن عبدالعزیز جو دور سے جا کے ان کی نسل میں ہے، یعنی وہ پوتوں کے سلسلے میں نہیں آتے، ان کا معاملہ بھی کیا ہے. اور خود ان کا خاندان کہتا تھا ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ وہاں سے لڑکی نہ لاؤ. تو ابھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ، لیکن خدشات اپنی جگہ. ہم سے سوال ہونا ہے ہم نے کیا کیا، باقی جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے. لہٰذا بعض اوقات بڑی یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ ہو نہ جائے، وہ ہو نہ جائے. وہ ہونا اللہ کے اوپر ہے، ہمارا کام ہے جو ہمیں تعلیم دی جائے وہ دیا جائے. اکثر و بیشتر خطرہ اسی بات کا ہوتا ہے، مثلا میں ایک ادارہ بنا دوں اور مجھے پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو شاید ہائی جیک ہو جائے، تو اس خدشے سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے کو مقرر کر دوں. تو یہ خدشہ سے بچنا میری ذمہ داری نہیں. میں نے دیکھنا ہے اس وقت کون اہل ہے، اس کو دے دینا میری ذمہ داری ہوگی پوری. آگے ان کا مسئلہ جو پیچھے رہ گئے. تو بعض اوقات ہم ذمہ داری سے بڑھ کے اپنی ذمہ داری بنا لیتے ہیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے. باب استحباب العزلۃ عند فساد الناس. عزل کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو، اسی سے معتزلہ بنا ہے. معتزلہ کو معتزلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے الگ ہو گئے تھے، اپنا انہوں نے اپنی دکان کھول لی تھی. ٹھیک ہے. تو باب استحباب العزلۃ، علیحدہ ہونے کے استحباب کا بیان. عند فساد الناس والزمان، لوگوں اور زمانے میں فساد پیدا ہونے کی وجہ سے. او الخوف من فتنة فی الدین، یا دین میں فتنے کے خوف سے. ووقوع فی حرام، یا کسی حرام میں پڑ جانے کے اندیشے سے. وشبہات، یا کسی شبہ سے بچنے کے لیے. ونحوہا، اور ایسے ہی اور معاملات جو ہیں. بہت اہم باب ہے کہ لوگوں میں یا زمانے میں بڑا فساد پیدا ہوتا ہے. ایک بندہ ہے ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے کہ بس شر ہی شر ہے، وہ کسی کو خیر کی بات کرنے نکلتا ہے تو آگے شر اتنا ہے کہ خود دو شر لے کر واپس آ جاتا ہے. بڑے انتہائی درجہ ہے، کوئی یہ نارمل کیس نہیں ہے. مثلا یہ کراچی کے بدترین حالات جو تھے جس وقت، اس زمانے کو آپ ذہن میں رکھیں. گھر سے نکلنا ہی مشکل ہے. بھائی کسی کو تبلیغ کیا کرنی ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کب تو گھر چل رہی ہے. تو کوئی ایسی بستی میں رہتا ہے جہاں پہ اسے پتا ہے کہ تو گھر سے نکل کسی کو دین کی بات کرنی ہے تو جان خطرے میں، اب وہ بیٹھ جاتا ہے الگ ہو کے. تو یا فساد لوگوں میں آ جائے یا زمانے میں فساد آ جائے، ایک ہی بات ہے، لوگ زمانے کا حصہ ہے. تو فساد کے زمانے میں علیحدہ ہونے کے استحباب کا بیان، یا دین کے بارے میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو، اس کی وجہ سے بندہ علیحدہ ہو جائے لوگوں سے، معاشرے سے. یا حرام اتنا عام ہے کہ انسان اس سے بچنے کے لیے کنارہ کش ہو جائے. مثلا ایک بندہ دیکھتا ہے بے حیائی اتنی ہے، حرام اس طرح عام ہے کہ میں اگر اس معاشرے میں رہوں گا تو یا بے حیائی میں ملوث ہو جاؤں گا یا حرام میں پڑ جاؤں گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا. تو حرام سے بچنے کے لیے وہ زمانے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. وہ شبہات، یہ شبہات سے بچنے کے لیے، اور ایسے ہی کچھ اور معاملات. یہ ایک موضوع پورا آگے آئے گا، اس کو یہاں پہ اصولی طور پہ سمجھ لیں کہ یہ رخصت جو دی گئی ہے، یہ رخصت ایسی ہے جو رہبانیت نہ بنے. یہ اس زمانے کے لیے ہے جس زمانے میں معاشرے میں رہنا ناممکن ہو جائے، دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے. مقصد ہے دین پر عمل کرنا. دین پر عمل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو پہلے کیا ہے؟ ہجرت. کسی علاقے میں بالکل ناممکن ہو گئے، اور ناممکن کے لیے مثال ہمارے پاس مکہ کی ہے کہ کتنے سخت حالات میں بھی گزارا کیا گیا، لیکن برحال جب بالکل ہی معاملہ ہاتھ سے گزر گیا تو پھر وہاں سے ہجرت کی گئی، ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ. تو ایسے اگر حالات بہت سخت ہیں تو بندے کو لگتا ہے کہ میں دین پہ سروائیو نہیں کر سکوں گا، تو پہلا کام یہ ہے کہ جہاں نسبتاً بہتر حالات ہیں وہاں ہجرت کر جائے. مدینہ کو دارالاسلام نہیں تھا کہ وہاں آپ نے ہجرت کی تھی، مکہ سے بہتر تھا. ٹھیک ہے، یا دارالاسلام کی تلاش نہیں کرنی، دارالامن کی تلاش کرنی ہے.
یہ سوسائٹیز کا بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ بیریا ٹاؤن میں رہتا ہے, اس کو پتا ہے یہاں تو بڑا مشکل ہے بھائی, یہاں تو عام کلچر اتنا خراب ہے کہ یہاں رہنا بڑا مشکل ہے, تو وہ وہاں سے نکل کے کسی چھوٹی وادی میں چلا جاتا ہے جہاں پہ نسبتاً کچھ معاملات بہتر, تو یہ بھی ہجرت میں شمار ہوگی. ایسے ہی ایک بندے کو پتا ہے فلاں علاقہ جو ہے وہاں تعلیم و تعلق کا معاملہ بہت زیادہ ہے, تو میں یہاں سے شفٹ ہو کے وہاں چلا جاتا ہوں, وہاں رہوں گا, قریبی مسجد ہے, بڑے اہل علم آتے رہتے ہیں, سنتا رہوں گا, یہ بھی ہجرت ہے. فرض ہجرت اور شے ہے اور ایسے ہجرت کرنا اور شے ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب فرض ہوگی تب ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہجرت میں سے ہے کہ مثلا کوئی شخص کہیں دور رہتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہاں میں رہوں گا تو دین کا کام نہیں کر سکتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. G15 میں کوئی رہتا ہوگا, G17 کون سے ہیں جی, وہ شہر کے باہر جا کے جی B17, ٹھیک ہے. تو وہاں سے, ہاں ٹاپ سے, وہاں سے کوئی اس کو پتا ہے گزارے قائد آ کے مجھے پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے, اس وجہ سے وہ وہاں سے شفٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام ہو نہیں سکے گا, میں نہیں چل سکوں گا, یہ بھی ہجرت میں شمار ہوگا. تو اللہ کی خاطر جو انسان کہیں پہ بھی جاتا ہے وہ ہجرت میں شمار ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کسی جگہ پہ دین پہ عمل نہ کرنا ممکن ہو تو ہجرت کر جائے دوسری جگہ پہ. اگر سب کا یہ معاملہ ہو کہ کہیں کوئی جگہ نہیں, آبادی کوئی بھی نہیں, تو پھر یہ طریقہ ہے کہ پھر چلا جائے کہاں پہ, پہاڑوں میں چلا جائے یا کسی وادی میں کسی جنگل میں چلا جائے, اور ایسی جگہ پہ جائے جہاں بس وہ اپنے دین کو بچا سکے. لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اصلاً تو مومن کی آزمائش یہ ہے کہ اسے غلط حالات میں یا فساد یا اس طرح کی چیزوں میں رکھا جاتا ہے, اور اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ تم اس فتنے کو ختم کرو. قرآن مجید بھی کہتا ہے نا کہ تب تک جو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے, تو فتنہ تو ہوگا اور مومن نے اسی علاقے میں ہی رہنا ہے. یہ بات وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ امپاسبل ہو جاتا ہے معاملہ, دو لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ترکی میں کچھ حالات رہے ہوں گے اس طرح کے, مصر میں کچھ حالات اس طرح کے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, جہاں دو لوگ بھی مل کے کچھ نہیں کر سکتے. وہاں کے لیے جہاں کام ہو رہا ہے, تو جن لوگوں نے کام, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے حجت تمام کر دی کہ یہاں یہ حالات نہیں ہے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے کسی کے لیے یہ والا آپشن نہیں ہے فی الحال, ماشاءاللہ کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے. نیشنل ایکشن پلان اگر ثابت ہو جائے تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن واللہ عالم امید ہے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, امید ہے نہیں ہوگا. تو یہ اجازت دین نے دی ہے کہ پھر انسان معاشرے سے کٹ جائے, علیحدہ ہو جائے اور بس اپنے دین پہ عمل کرے. آج کل کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. پر قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففروا الی اللہ, بس اللہ کی طرف دوڑو. اس سے یہ سوال کر رہے امام نووی کے اصل مقصد ہے دین پر عمل کرنا. تو جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن ہو تو اس طرف دوڑو. شہروں میں ہے تو شہروں میں جاؤ, شہروں میں نہیں ہے جنگلوں میں ہے تو جنگلوں میں چلے جاؤ, ٹھیک ہے. آج کل کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب جنگل اور جو پہاڑ ہیں یہ زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. شہر پھر بھی کچھ بہتر ہے, جنگل اور پہاڑ زیادہ ڈینجرس ہو گئے. آپ جائیں یہ دامنے کو اس وقت, تو آپ کو وہاں پہ پاک لوگ ملیں گے, ٹھیک ہے. تو وہاں آپ نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی, کوئی مسئلہ بچھایا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ادھر تو مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرتے رہے, گھر میں بیٹھ کے ذکر کرتے رہے, مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی کسی جنگل میں بھی آپ جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے حالات تو کم از کم یہی ہے کہ سندھ تو اس طرح کے کچھ علاقے جو ہے وہاں شاید کچھ اس طرح کے آپشن مل سکتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے معاشرے سے کٹنا. لہذا کوئی شخص اپنے گھر میں کمرے میں بھی قید ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ پہاڑ اور جنگل فیزیبل نہیں ہے اس کے لیے تو وہ اپنے گھر میں کمرے میں قید ہو جائے. لیکن اس صورت میں اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. اے سی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ چل رہا ہے, کاروبار بھی چل رہا ہے اس کا, سب کچھ چل رہا ہے, بس باہر نہیں نکل سکتا میں دین کے لیے. یہ نہیں, یہ باقی سارے کام تو کر رہا ہے لیکن دین کے لیے میں کسی دین کی بات کروں گا کسی سے تو کوئی فتنہ ہی نہ آگے سے پیدا ہو جائے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو پر پاکستان کا ماحول تو کم از کم اس پہ اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں ایکسیپشنلی کسی بندے کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے, وہ الگ بات ہے, وہ خود طے کرے گا. لیکن جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہر طرح کے دین کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے مجھے تمام کر دیا کہ ہو سکتا ہے کام, ٹھیک ہے, ابھی مسئلہ نہیں. یہ جو جلا کاٹنے جاتے ہیں یہ بھی تو یہ ایکسکیوز نہیں, وہ رہبانیت ہے. نہیں, یہ تو ہمارے پاس بھی جاتے ہیں فتنہ بہت ہے اور یہ سب کچھ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں وہ پھر چلا کر کے واپس نہیں آنا نا, ادھر ہی رہنا ہے. 40 دن میں واپس آ گئے تو پھر ادھر پہلے پیچھے علاج ٹھیک ہو گئے. یہ تو ہے مستقل, پھر چلا گیا چلا گیا, اب زندگی زندگی گزرنی ہے. 40 دن کے لیے گیا اور واپس آ گیا تو فتنہ ختم ہو گیا کہ پیچھے, یا وہ گزرا لے کے آگے فتنے کے خلاف, یا شیطان کو اس نے ہرا دیا کہ آپ کو فتنہ نہیں ہو سکتا, تو اس کا یہاں سے سزا کرنا غلط ہے, ٹھیک ہے. اصل بات کیا ہے, وہ آگے باب بھی پورا آ جائے گا, حدیث بھی آ جائے گی. اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بندہ مومن جہاد میں رہے,
نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف اور نظام کے خلاف. اور اہل ایمان یہ کوشش کریں گے، جانوں سے بھی جائیں گے، کچھ کو جانے دینی پڑیں گی آپ کو اپنوں کی، کچھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی خواتین جو ہے ان کی عزت کا معاملہ بھی ہو، یہ سب کچھ ہوگا، یہ اہل ایمان کی آزمائش ہے. لیکن بہرحال یہ ڈٹے رہیں گے تو آخرکار نظام بدلے گا. اسلام کا اصل ہدف جو ہے وہ ساری انسانیت کو ہدایت کی طرف لانا ہے، نہ کہ اپنی ہدایت کو سیو کر کے کہیں اور چلے جانا. یہ ایکسیپشنلی کا کیس ہے، اور اس لیے ہوا ہی بڑا کم ایسا کیسا ہوا ہو، ٹھیک ہے، بہت کم ہوں گے لیکن کچھ لوگ، لیکن وہ بہت کم ہیں. ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں واضح. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، التقی، جو متقی ہو، الغنی، جو غنی ہو، غنی سے مراد والمراد الغنی غنی النفس، غنی النفس، نفس کا غنی ہو، مالدار نہیں، اس لیے کہ جو غریب ہے اور تقوی اختیار کر رہا ہے اس کا کیا قصور ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، دل میں اس کے مال کی تمنا نہ ہو، وہ شخص. الخفی، مخفی رہنے والا، اور مخفی سے جو مراد ہے وہ کیا ہے، یہاں اصل میں خواہ مخواہ اظہار کی جو ہے وہ مانیت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کام تھوڑا کرتے ہیں اور دکھاتے جاتے ہیں، یہ اس کی مانیت ہے. خواہ مخواہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، چھوٹا سا کام کر رہا ہو اور وہ ہمیلا اتنا مچائے گی جیسے پوری دنیا میں وہ انقلاب لا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں. تو انسان کام کرے اور کام کر کے پھر دعویٰ کرے. دو طرح کے لوگ ہیں، اور میرا تو بہت زیادہ سابقہ رہتا ہے. ایک وہ ہے جو ہزار دعوے کرتے ہیں اور ایک کام بھی نہیں کرتے، دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ، ہمیں صحیح سمجھ آئیے، ہمیں صحیح سمجھ آئیے، ہمیں صحیح پتہ چلا گیا، وہ کرو تو صحیح کچھ پہلے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں پھر ساتھ میں دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے، آؤ اس کو دیکھو صحیح ہے کیا. تو یہ والا کام زیادہ بہتر ہے کہ انسان پہلے تو کام کرے اور پھر دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ نہیں کہا جا رہا مطلق کہ بالکل ہی کلیئر کٹ کے چھپ کے رہنا، اس لیے کہ چھپ کے رہ گئے انسان دعوت کیسے آگے پھیلائے گا. خام خواہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، خام خواہ اپنی نمود و نمائش جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رجل ای الناس افضل، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ زیادہ افضل ہیں. قال تو آپ نے فرمایا مؤمن مجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ. یہ وہ بات آگئی جو میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ سب سے افضل وہ مومن ہے جو مجاہد ہو، جو جہاد کر رہا ہو اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. قال ثم من، کہا پھر کون ہو. قال تو آپ نے فرمایا ثم رجل معتزل فی شعب من الشعاب، پھر وہ لوگ، وہ شخص جو کہ لوگوں سے علیحدہ ہو جائے اور کسی گھاٹی میں کوئی گھاٹی اختیار کر لے، یعبد ربہ، وہاں وہ اپنے رب کی بندگی کرے. اب یہ دونوں صورتیں کیا ہیں، دو طرح کے حالات ہیں، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے کہ حالات کی اتنی سختی ہے کہ خود دین پہ عمل کرنا ہی مشکل ہے تو بندہ چلا جائے، علیحدہ ہو جائے، تو کہنا اصل یہ ہے کہ انسان جہاد میں لگا رہے. پھر دوسرے حالات یہ ہیں کہ اسلامی ریاست قائم ہوگی، امن و امان قائم ہوگا، دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو گیا. اب دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ سرحدوں پہ چلے جاؤ، جہاد و کتاب میں لگے رہو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ لگ جاؤ، مسجد کو اپنا پڑھنا بچھونا بنا لو، ذکر و اذکار، قرآن پڑھنا پڑھانا، خود تلاوت کرنا، اس کی نوافل کی کثرت، اذکار کی کثرت، یہ ہے اس دور کے لیے جس دور میں اسلام غالب ہو جائے اور جو لوگ میدان، جو لوگ چاہیے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے سرحدوں کا اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ پہنچ چکے ہیں اس سرحدوں پہ. اب لازمی ہے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں، کتنے پرسنٹ ہوں گے معاشرے کا جو سرحد کا دفاع کریں گے؟ جی 2% ہوں گے، 3%، 5% ہو جائیں گے، باقی 95% کے لیے دیکھیں کیا افضل. باقی چاہیں گے بھی تو نہیں جا سکیں گے، کیوں؟ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو چکی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ساری عوام بھی ادھر سرحدوں میں بیٹھ جائے گی، اور ضرورت اگر پوری نہیں ہوگی تو جو خلیفہ ہوگا وہ نام لے کے کہہ سکتا تم آؤ بھائی چلو ادھر سرحدوں میں پہنچو. اب 5% چلے گئے، باقی 95% کے لیے افضل نیکی کے مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا لیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ان کو انتظار رہے، مسجد میں جائیں، مسجد میں بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، تہجد، یہ سب کچھ ہے. پھر جتنا اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کریں گے اتنی بڑی نیکی ہوگی. تو لہٰذا آپ نے کہا پہلی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے.
اس کے بعد اگر اسلام غالب ہو گیا تو دونوں آپشن میں پھر یہ شخص جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ پھر تنہا سائڈ پہ ہو کے کہیں بیٹھ جائے اور اپنی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے. اس لیے کہ بہت 3 بڑے بڑے شعبے ہوں گے اسلامی ریاست میں. ایک شعبہ ہوگا سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ہوگی، ایک شعبہ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، بیسیکلی پولیس یہی ہوگی، ٹھیک ہے، پولیس کا کام یہی کرے گی. اور ایک اور شعبہ ہوگا تعلیم و تعلم کا. یہ 3 شعبے ہوں گے جس کے لیے لوگ درکار ہوں گے، اور ایک نظام ایسا بنے گا جو طے کر دے گا کتنے لوگ چاہیے. جیسے آج بھی ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے تو ایک کوٹا ہوتا ہے ٹیچرز کا، اتنے ٹیچرز رکھ سکتے ہیں. ایسے ہی تعلیم و تعلم کے لیے لوگ آ جائیں گے، اور جہاد و قتال کے لیے سرحدوں کے لیے ایک خاص تعداد ہوگی، اتنے لوگ چاہیے وہاں پہ. اور تیسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ جو ہے اس کے لیے تعداد ایک چاہیے. وہ یہ 3 شعبے ہوں گے جو اس میں جائے اپنی خدمات سر انجام دیں. اس کے علاوہ جو بچ کے پیچھے وہ سارے کیا کریں گے؟ وہ شہری ہیں جن کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنا، اس کی ذکر و اذکار، یہ سب کچھ جو ہے ان کے لیے ہوگا. وفی روایت، دوسری روایت میں ہے کہ یتق اللہ، وہ اللہ کا تقوی کیا کرے، ویدع الناس من شرہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، اندیشہ ہے یا امکان ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ مسلمان کا بہترین مال جو ہے وہ بکریاں ہوں گی. یتبعوا بہا، ان کے ذریعے وہ پیچھے لگے گا، شعاف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں کے، یعنی ان بکریوں کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا. ومواقع القطر، اور قطرے کی جگہ یعنی بارش کی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ چراگاہیں نہیں، چراگاہیں تو نہیں، جنگل، ٹھیک ہے، جنگلوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. یفروا بدینہ من الفتن، وہ لوگوں سے علیحدہ ہو جائے گا دین میں فتنوں کی وجہ سے. وشعاف الجبال، یہ امام نووی کی تشریح ہے، اعلیٰ، پہاڑ کا اعلیٰ حصہ. لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، بچ کے رہے گا لوگوں کو نقصان پہنچانے سے. نہیں، لہذا اس طرح سے ہو جائے گا کہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ بھی بڑی ایک بات ہے، ہم اگر غور کریں تو بعض بات ہمارے کچھ کاموں سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو. ہاں جی، کتنا اتنا بڑھ جائے تو یہ وقت آ سکتا ہے کسی کے اوپر کہ بہترین اس کا مال جو ہے وہ بکری ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کسی نبی کو اللہ نے مبعوث نہیں کیا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں. فقال اصحابہ، تو آپ کے صحابہ نے کہا وانت، آپ نے بھی؟ قال، فرمایا نعم، ہاں، کنت ارعاها، میں نے یہ کام کیا ہے، بکریاں چرائی ہیں، علی قراریط، کچھ قراریط پر، کچھ کھوٹے سکے جو ہیں ان کے بدلے، یا اہل مکہ، اہل مکہ کے لیے چند روپیوں کے بدلے. یہ بکریاں چرانے میں بھی جو حکمت ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی، کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو بکریوں کو سمیٹ کے رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک کو آپ اس کے اندر کریں گے ریوڑ کے دوسری ادھر چلی جائے گی، اس کو اندر کریں گے دوسری ادھر چلی جائے گی. تو جو شخص بکریوں کو ایک ریوڑ کی شکل میں رکھ سکتا ہے، پہلی بات بڑا چوکس ہوتا ہے وہ. آپ کبھی دیکھیں لوگ آتے ہیں یہ قربانی کے دنوں میں بکریوں کے ریوڑ لے کے، بھیڑوں کے ریوڑ لے کے، وہ بڑے چوکس ہوتے ہیں. ایک ایک بھیڑ پہ نظر ہوتی ہے ان کی کہ کوئی بھیڑ باہر نکل گئی تو اسے واپس ریوڑ کے اندر لا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بکریاں چونکہ بڑی نرم طبیعت کی ہوتی ہیں تو اس سے اس بندے کے اندر بھی نرمی آتی ہے. ان کے ساتھ رہنے سے بکریوں کے اندر بھی بڑی نرمی، بندے کے اندر بڑی نرمی پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ رہ کے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ مینجمنٹ سیکھتا ہے وہ اس سے، دوسری یہ ہے کہ نرمی آتی ہے اس کے اندر، اور تیسرا یہ ہے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. بکریاں چلانا ایک ایسا پیشہ ہے جو بہت ہی گیا گزرا شخص کرتا ہے. آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں کسی کی ٹیکسی چلانا، یہ نا کسی کی بکریاں میں چلاتا تھا، اپنی بھی نہیں تھی، کسی کی. تو کسی کی ٹیکسی چلانا جو ہے یہ کسی کا رکشہ لے کے چلانا اور کچھ پیسے خود رکھنا پھر اس کو دینا، یہ پیشہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ سب انبیاء نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے. عاجزی بڑی اہم چیز ہے، آگے یہ عاجزی کے باب میں لائیں گے بھی اس حدیث کو. وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، انہی صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
من خیر معاش الناس لہم رجل، لوگوں کے لیے، یہ لہم پچھلے حصے کے ساتھ ہے، من خیر معاش الناس لہم، لوگوں کے حق میں بہترین زندگی، بہترین معاش یہ ہے، رجل ممسکن، ممسکن صرفی لحاظ سے کیا ہے؟ جی اسم الفاعل امسک یمسکو سے، ممسکن روکے رکھنے والا ہے، انانا فرسی ہی گھوڑے کی لگام، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، یا گویا اس کا گھوڑا ہر وقت تیار ہوتا ہے، گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے گویا ہر وقت، کیا مطلب کہ ایک دم اعلان ہو تو نکل جائے گا، یہ نہیں کہ چلو اعلان ہوگا دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ تو بہترین شخص یا بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں رکھے، تھامے رہے۔ یہ انانا فرس ہی جو ہے نسب میں کیوں ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جی اسم الفاعل کی وجہ سے۔ اسم الفاعل سے کیا ہوا؟ وہ فعل کا کام دے رہے ہیں۔ ہاں اسم الفاعل کا مفعول ہے یہ، تو اسم الفاعل کا مفعول بھی آ جاتا ہے بعض کا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل کا جاعل کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ ایسے ہی ممسکن سے اس کا مفعول ہے۔ یطیر علی متنہ کل ما سمع ہیئۃ او فزعۃ، نیچے دیا ہوا اس کی یطیر جو ہے اڑنے کو کہتے ہیں نا، کہا یطیر اڑنے کو، تو گویا وہ اڑتا ہے علی متنہ، متن ظہر اس کی پیٹھ پر، اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کے وہ گیا، اور یطیر کا ترجمہ دیا ہوا ہے یسریو، تیزی کے ساتھ، تو تیزی کے ساتھ وہ اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کے دوڑتا ہے۔ کل ما سمع ہیئۃ او فزعۃ، جب کبھی وہ سنتا ہے کوئی حیا، الصوت للحرب، جنگ کی آواز، جنگ کی پکار، اور فضا کیا ہے؟ جی چیخ کو کہتے ہیں ویسے۔ فضا کا، فضا ایک تو ہے نا پکار ہے کہ جنگ ہو گئی، ایک یہ ہے کہ کسی آفت کی کوئی آواز آئی، کوئی دھماکے کی آواز آ جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی عمارت گرنے کی آواز آ جائے، کوئی اس طرح کی آواز آ جائے، فضا گھبرا دینے والی آواز۔ تو جب کبھی وہ کوئی جنگ کی آواز یا کوئی مصیبت یا آفت کی آواز سنتا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچ جاتا ہے، یعنی تیار رہتا ہے ان کاموں کے لیے۔ طارا علیہ یبتغی القتل او الموت، وہ سوار ہوتا ہے اس سواری پہ، یبتغی اس تلاش میں، القتل قتل ہونے کی تلاش میں، او الموت یا موت کی، مزانہ متوقع جگہ، جہاں مرنے، موت یا قتل کی توقع ہوتی ہے، ان جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مسئلہ گڑبڑ ہے، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اس کی جان اللہ کے لیے جا سکتی ہے، وہ آگے بڑھ کے پہنچتا ہے، ہو جائے یہ کام تو کیا ہی خوب ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر صبح ہو جائے گی، سود کے لیے مظاہرہ کیا تو 4 بندے پکڑے گئے ہیں بھائی، تو لوگوں کو بخار بھی چڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کو تیار رہنا چاہیے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ یہ بھی ذہن میں سوچتا بھی رہے کہ جب آزمائش آ جائے گی تو اس میں کامیاب اسی کی مدد سے ہوگا، اپنے اوپر توکل نہ کریں، آزمائش آئے تو صحیح میں دیکھتا ہوں، یہ نہ کبھی کریں، بس یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھ، اور جب آزمائش آ جائے تو مدد کر۔ او رجل، یہ شخص ہے پہلا، یہ دوسرا شخص کون ہے؟ او رجل فی غنیمۃ فی راس شعافۃ، یا وہ شخص جس کے پاس کچھ بکریاں ہیں، جس کے ساتھ وہ پہاڑ کی، من ہذہ شعاف، ان چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پہ چلا جاتا ہے، او بطن واد من ہذہ الاودیہ، یا ان وادیوں میں سے کسی وادی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، ویؤتی الزکاۃ، اور زکات دیتا ہے، ویعبد ربہ، اور وہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، حتی یاتیہ الیقین، یہاں تک کہ اس کے پاس یقینی شے آ جائے، نہیں بہت۔ لیس من الناس الا فی خیر، ان کے علاوہ کوئی بندہ بھی خیر میں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بڑا کلیئر کٹ 2 چیزیں سمجھا دی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جہاد و قتال کرے، اور یہ موقع اگر سے میسر نہیں ہے تو لوگوں سے نسبتاً الگ رہے، اور یہ جو زکوٰۃ کا ذکر آ گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ والا کٹنا نہیں ہے جو بالکل کٹ جانا لوگوں سے، یہ وہ ہے کہ پھر وہ اپنے ذات پہ زیادہ فوکس کرے۔ اب اس کے لیے وہ کرنے کا کام نہیں ہے، تو اپنی ذات کے اوپر زیادہ فوکس کرے، اپنا تزکیہ اس کے اوپر کام کرے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کچھ اہل اس حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے نا،
उसको ज्यादा जिक्र करते हैं, पहले वाले को जिक्र नहीं करते। हाँ कहते होंगे ना ये वो फितने का दौर है। अच्छा अगला भाव जो ये लाइन है सिर्फ उसका मान पढ़ लेते हैं। बाबू फजलिल इख्तिलात बिन्नास, लोगों से मिलजुल के रहने का बाब और उसकी फजीलत। व हुजूरी जुमाइहिम, और उनके जुम्मों में हाजिर होना। जुम्मे का जो इज्तिमा है वो क्या है, सब लोगों के मिलने की वो है ना। वह जमाआतिहिम, और उनकी जमात नमाज बाकी जो नमाजें हैं उनमें जाना। वह मशाहिदिल खैरी, और खैर की में हाजिर होने की जगह, खैर की मजलिसें। वह मजालिस जिक्र माहुम, और जिक्र की मजलिसों में उनके साथ शरीक होना। वह इयादती मरीज़िहिम, और मरीज की इयादत करना। वह हुजूरी जनाइज़िहिम, और जनाजों में हाजिर होना। वह मवासाती मुहताजिहिम, और मोहताजों की दादरसी करना। वह इरशादी जाहिलिहिम, और नासमझ शख्स को समझाना। वह गैर ज़ालिका मिन मसालिहिम, और इसके अलावा और जो मसलहतें हैं। लिमन कदिरा अलल अम्रि बिल मारूफ, उसके लिए जो कादिर हो इस पे कि मारूफ का हुक्म दे, वन नही अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। वह कमा नफ्सहु अनिल ईज़ाई, और वो बचाए रखे अपने नफ्स को ईज़ा से। वह सबरा अल अज़ा, और आज़ा से, अज़ा तकलीफ से, तकलीफ पर सब्र करे। क्या मतलब, जब उसका लोगों से इंटरेक्शन होगा तो कुछ तकलीफें वो लोगों को पहुंचा सकता है और कुछ तकलीफें लोग उसे पहुंचा सकते हैं। तो वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने से बच कर रहे, जबकि लोग भी उसे तकलीफ पहुंचाएंगे वो तो उसके इख्तियार में नहीं है ना, वो तो वो पहुंचा रहे हैं। तो उनकी तकालीफ से सब्र करे। होता ये बात कहा कि आप गए किसी के पास, कोई काम आपने किया, बड़ा मनफी रिएक्शन आया, आपने आज के बाद मैंने जाना ही काम करना ही, ये नहीं करना। ठीक है, तशरीह पढ़ेंगे इसका जी। 601 तक टेस्ट होगा। अगले बाब में कोई हदीस नहीं। पैटर्न बस वो जो 250 वाला पैटर्न इसी तरह